الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. سورۃ الرحمن آیت نمبر 31 اور اس کے بعد کا مضمون ہے. یہاں اللہ کا وہ قدرت کا نظام بیان کیا جا رہا ہے جو سارے عالم میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ قیامت کی دھمکی بھی ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، مطلب یہ ہے کہ اے ثقلان، اے انسانوں اور اے جنات، ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے فارغ ہونے والے ہیں. یہ بیان حقیقت نہیں ہے بلکہ بیان محاورہ ہے. یعنی عرب میں جیسے ہمارے ہاں محاورہ ہے، ٹھہر جو تمہیں سیدھا کرتا ہوں، تو یہ جیسے ہمارے ہاں اردو میں محاورہ ہے، ایسے عرب میں بھی ہے. سنفرغ یعنی جس وقت ہم آپس میں بالمشافہ ہوں گے تو اس وقت دیکھنا میں تمہاری کیسی خاطر توا. جب آپ آؤ گے نا تو بھی دیکھنا، آؤ ذرا میرے گھر آؤ ذرا. تو اب میرے گھر آؤ ذرا مطلب یہ نہیں کہ میں ابھی تو فارغ نہیں ہوں بعد میں آؤ. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ نہیں، جس وقت تم آؤ گے تو اس وقت میرا سلوک دیکھو گے، میری مہمان نوازی دیکھو گے کہ میں تمہارے اوپر کتنی جان نچھاور کرتا ہوں. تو اس کو بیان عربی محاورہ میں اس کو سنفرغو کے لیے تعبیر کہ سنلاقی، یعنی جس وقت ہم ملیں گے تو اس وقت یہ معاملہ ہوگا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس وقت مصروف ہیں تو جب فارغ ہوں گے تو پھر قیامت لائیں گے، نہیں، ایسا نہیں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لیے. ایھا الثقلان، اے ثقلان، انس اور جن، ان دونوں مخلوقات کو جب ملایا جائے تو اس کو کہتے ہیں ثقلین. ثقلین تو نبی علیہ السلام کا ایک لفظ ہے نبی الثقلین. آپ انسانوں کے بھی نبی تھے اور جنات کے بھی نبی تھے. تو اللہ نے زمین میں بنیادی طور پر دو مخلوقات کو بکھیرا ہوا ہے، ایک انسان ہے اور ایک جنات. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دو مخلوقات مکلف ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ غیر مکلف ہیں. تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم عنقریب تمہارے لیے، اے ثقلین، اے دونوں مخلوقات، ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں. تو مخاطب یہ دو مخلوقات ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور مخلوقات موجود نہیں ہیں. ممکن ہے اور مخلوقات ہوں، ایلین کا وجود ہو. تو یہ آیت ایلین کے وجود کو رد نہیں کر رہی، مخاطب کو بتا رہی ہے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم عنقریب فارغ ہونے والے ہیں. یہ ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ اصل محاورہ یہ ہے کہ جب تم آؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ برتاؤ کریں گے. تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان. پھر یا معشر الجن والانس، اے جنات اور اے انسانوں، تم سب کے سب، ان استطعتم، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ. فانفذوا، نکل سکتے ہو تو نکلو. زمین آسمان کے کنارے اتنے کوئی بڑے ہیں کہ اس کے احاطے میں سے کوئی نہیں نکل سکتا. زمین کے آربٹ میں سے نکل جائے گا، مگر آسمان کے آربٹ سے نکلنے کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹریلینز لائٹ مائلز، لائٹ ایئرز کی مسافت بھی لوگوں نے حساب کے اعتبار سے لگائی کہ صدیاں اس میں گزر جائیں گی، لیکن اس کے باوجود آسمان کی وسعتوں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی. یہ اتنی بڑی بڑی، یعنی یہ زمین جس گلیکسی کا حصہ ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے اس مسجد کے اندر ایک بلب لگا ہوا ہے. ٹیوب لائٹ تو بڑی ہے نا،
بلب لگا ہوا ہے، یہ بلب جیسے مسجد کے اندر یہ اس بلب کی حیثیت ہے، پوری گلیکسی میں زمین کی حیثیت، سورج اس سے کتنا بڑا ہے، پھر وہ گلیکسی جس گلیکسی کا حصہ ہے اس ایک گلیکسی کے اندر 23 کروڑ گلیکسیز ہیں۔ اب یہ 23 کروڑ گلیکسیز، جس گلیکسی میں صرف ایک زمین نہیں، گلیکسی، اور اس گلیکسی میں 23 کروڑ، اور یعنی وہ جو ایک گلیکسی ہے جس میں 23 کروڑ گلیکسیز ہیں، پھر اس طرح کی کروڑوں گلیکسیز موجود ہیں جو آسمان کے نیچے ہیں۔ تو یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے اندر طاقت ہے نا تو اس زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کے دکھا دو۔ لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکل سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر تمہارا نکلنا ممکن نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ بات واضح ہے، تو انسان کی طاقت بتا دی کہ تم نہیں نکل سکتے۔ اللہ بسلطان کا بتایا کہ اللہ بسلطان یعنی جب اللہ کا حکم ہوگا، تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے پھر ورا اس ورا پہ جاتا ہے، سماوات سبع کو دیکھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں دیکھ کر آئے، اور آپ نے امت کو بتایا کہ آسمانوں سے اوپر جو ما ورائے سماوات ایک دنیا ہے، تو وہ کون سی دنیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے سفر میں بتایا کہ جہاں انسان ڈائمنشن سے کراس ہو جاتا ہے، یہاں تو ہم 3 ڈائمنشن پہ چلتے ہیں، پھر انسان 11 ڈائمنشن پہ بیونڈ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے فاصلہ نہیں رہتا، وہ وقت کو کراس کر جاتا ہے، یعنی وقت کی سپیڈ سے آگے نکل جاتا ہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں جا کے دنیا دریافت کر رہی ہے کہ وقت کی بھی ایک سپیڈ ہوتی ہے، کائنات کی بھی ایک ڈائمنشن ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں یسألونک عن الروح، روح کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں، تو اس میں خواب آنا اور وہ سب چیزیں۔ تو لا تنفذون الا بسلطان یرسل علیکم شواظ، پھر کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے نافرمان بنو گے تو پھر یہی ہوگا کہ یرسل علیکم، تم دونوں کے اوپر شواظ من نار، آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، ونحاس، اور اس کا دھواں چھوڑا جائے گا، فلا تنتصران، اور تمہاری کوئی بھی مدد نہیں آئے گی، کوئی بھی مدد نہیں آئے گی۔ اس سے اللہ اپنے قبضہ قدرت کو بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نافرمان رہو گے تو یہی ہوگا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور جب قیامت آنی ہے تو اس کا بتایا کہ جب آسمان ٹوٹے گا، یعنی جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اس کی حدود سے نکل کے دکھاؤ، تو آسمان جب ٹوٹے گا تو فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے سرخ پھول کی طرح، مگر وہ سرخ پھول جو کہ چمڑے کا ہو، کدہان، جیسے کہ چمڑا ہے۔ چمڑا ایسا ہوتا ہے، ہم نے تو آج تک اس کو براہ راست عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتا، مگر جہاں پر کھال کی دباغت کی جاتی ہے، اگر کسی نے اس کو دیکھا ہو تو وہاں جو چمڑے کو تیار کیا جاتا ہے تو وہ چمڑا کافی موٹا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر سے ضربیں ماری جاتی ہیں۔ ابھی تو مشینی چمڑے بن گئے، تو مشین کے اندر جو ہے وہ مشینیں اس کو باریک کرتی ہیں، جیسے پیڑا موٹا ہوتا ہے تو اس کو بیلن سے تیار کی جاتی تو بڑی سی روٹی بن جاتی ہے، تو ایسے چمڑا بھی موٹا ہوتا ہے، اس کو بیلا جاتا ہے، پھر بیلنے کے بعد اس کے اوپر ضربیں لگائی جاتی ہیں، جو پھٹی کی طرح کے ڈنڈے ہوتے ہیں اس طرح کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، اور وہ چمڑا بالکل سرخ ہو جاتا ہے، اور ایسے جیسے اس میں سے خون نچڑ رہا ہوتا ہے، وہ ایسے سرخ ہو جاتا ہے، چمڑے کا رنگ کوئی بھی ہو مگر وہ ضربیں لگ کے وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان ٹوٹے گا، شقت ٹوٹنا کہتے ہیں جیسے کہ دیوار کا ٹوٹنا ہوتا ہے، تو دیوار کا کیسے ٹوٹنا ہوتا ہے؟ کہیں کسی جگہ سے دیوار موٹی ٹوٹتی ہے، کسی جگہ سے دیوار بھر کے ٹوٹتی ہے، کسی جگہ سے اس میں مٹی ہوا میں اڑ جاتی ہے، کسی جگہ ریت نیچے گرتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں انشقاق۔ پہلے آسمان پہ چیرے پڑیں گے، پھر آسمان پرچیاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوٹے گا۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جسے چمڑے کو کوٹا جاتا ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، ایسے آسمان اس طریقے سے ٹوٹ کے گرے گا، یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ،
اس دن اللہ کی معرفت کا سسٹم بڑا عجیب ہوگا، بڑا عجیب سسٹم ہوگا۔ ایک چھوٹی سی احادیث سے جو بات سمجھ میں آتی وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن انسانوں اور جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ مجرم ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور ان کو یہاں سے پکڑا جائے گا اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو پیشانی سے پکڑا جائے گا اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ یعنی مراد ہے کہ جس طریقے سے ہم مشوی کرنے کے لیے کسی بکرے کو لٹکاتے ہیں یا بکری یا مرغی کو لٹکاتے ہیں، تو ایسے اس کو مشوی کر کے باندھا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، بعض روایت میں آتا ہے کہ نواسی سے نہیں، یعنی پیشانی سے نہیں، بلکہ اس کو جبڑے سے پکڑا جائے گا اور ایسے زور سے کھینچا جائے گا کہ اس کا جبڑا باہر نکل آئے گا، اور جب جبڑا باہر نکل آئے گا تو پھر اس کو پیشانی سے پکڑا جائے گا، یہ آنکھوں کے حلقے میں ہاتھ ڈال کے اس کی پیشانی کو پکڑا جائے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل میں جو احادیث میں ایک سسٹم آیا اس کو تھوڑا سا اگر سمجھا جائے اپنے الفاظ میں تو ایسا ہے کہ اہل ایمان کا جو ایمان ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے شدید گرمی ہے اور ایک آدمی فل یخ اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، تو باہر کی شدید گرمی کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر گرمی کا باہر نکلتا ہے تو گاڑی میں بیٹھتا ہے، گاڑی میں فل اے سی چلڈ اے سی ہے، اس کے اوپر گرمی کا اثر نہیں ہوگا۔ یہی ایمان اس کی پناہ گاہ بنے گا کہ ایمان کی، جس میں ایمان ہوگا تو اس میں ایک ٹھنڈک نکل رہی ہوگی، جس ٹھنڈک کی وجہ سے اس کے چہرے پہ سکون ہوگا، اس کے چہرے پہ ٹھنڈک کا اثر ہوگا، ایک تسلی ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر جب جہنم کے اوپر سے گزریں گے، پل صراط کے اوپر سے، تو جہنم چیخے گی، اللہ پوچھیں گے جہنم کیوں چیختی ہو؟ تو جہنم کہے گی اے اللہ یہ ابو بکر میرے اوپر سے گزر رہا ہے، اس کے ایمان کی ٹھنڈک کیسی ہے کہ میری آگ تو ختم ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے بجھ جائے گی، اس کے ایمان میں ایسی ٹھنڈک ہے۔ فَيُؤْخَذُ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، جیسے ایمان والے اپنے چہروں سے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کے جسم میں ٹھنڈک کے آثار ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور جو مجرم ہیں وہ پکڑے جائیں گے، اس طریقے سے پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جو ہے وہ جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اور وہ ان کے دائیں بائیں گھومے گی، دائیں بائیں اس کے چکر لگائے گی، یعنی وہ کسی بھی طریقے سے جہنم کے کڑاہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر جب یہ جہنمی پانی مانگیں گے تو ان کو اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ وہ لیں گے، جیسے اس پیالے کو سامنے لایا جائے گا تو چہرے کی ساری کھال اتر کے اس پانی میں گر جائے گی، مگر پھر بھی ان کی پیاس اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ پیپ والے اس کھولتے ہوئے پانی جس میں ان کے چہرے کی کھال گری تھی پھر بھی اس کو پئیں گے، مگر ان کی پیاس اس سے بالکل بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جہنم کا یہ بیان ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جنت کا بیان ہے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن میں کچھ باتیں انشاءاللہ ذکر کروں، اللہ سمجھنے کی توفیق۔